माह रमज़ान के रोज़े रखने का सवाब। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए मुसलमानों, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े रखने फ़र्ज थे, तुम पर भी फ़र्ज किए गए हैं। इसका फ़ायदा अल्लाह ताला के इस हुक्म से मालूम हुआ कि मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज की तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना भी फ़र्ज़ है। अगर नमाज पढ़ी और रोज़े ना रखे तो नमाज निजात के लिए काफ़ी ना होगी। अगर कोई रोज़े रखे और नमाज ना पढ़े तो रोज़े भी निजात के लिए काफ़ी ना होंगे। माह रमज़ान के रोज़ों का इनकार करने वाला काफिर और बेईमान है। इनको छोड़ने वाला फासिक और सख्त मुजरिम है और बड़ी सज़ा का मुस्तहक भी। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक दुनिया में रोज़ा खोलने के वक्त और दूसरी आखिरत में जबकि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। और क़यामत के दिन रोज़े रखने वालों के लिए अर्श आज़म के नीचे दस्तरख्वान बिछाया जाएगा। उस पर तरह तरह के खाने रखे जाएंगे। वो उस पर बैठकर बड़ी इज्जत और शान के साथ खाने पीने में लगे हुए होंगे। और जिन लोगों ने दुनिया में रोज़े ना रखे होंगे वो हिसाब के लिए क़यामत के मैदान में रुके खड़े होंगे। वो लोग रोज़ेदारों को ये इज्जत और शान को देखकर कहेंगे कि खुशनसीब ये कौन हैं जो ऐसी मुसीबत के वक्त में भी खाने पीने में लगे हुए हैं। फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते थे और भूख और प्यास और तकलीफ़ उठाते थे। यह सुनकर वो लोग बहुत पछताएंगे और कहेंगे कि अफसोस हमारी गफलत और बदबख्ती की, हम मुसीबत में फंस गए और आराम और चैन से महरूम हैं। फ़र्ज हक ने किया रमज़ान का हम पर रोज़ा, चाहिए कि रखे मुसलमान बराबर रोज़ा। ताकीद है कुरान व हदीस में रोज़े की, फिर भी रखते नहीं रमज़ान में अक्सर रोज़ा। गीबत और झूठ की बातों से होए परहेज, इन खुराफात से होता है मुक़द्दस रोज़ा। बल्कि जो हरकतें ऐसी करें उनसे कह दो, मुझसे मत बोलो कि मेरे मुंह के है अंदर रोज़ा। फ़र्ज अल्लाह का भी सर से उतर जाएगा और गुनाहों से भी कर देगा मुतहर रोज़ा। अपने ही पास रखा है जिसका खुदा ने बदला, ऐसे पाए कि इबादत है ये बढ़कर रोज़ा। बेनमाजों के जो रोज़ा हुआ वो नाक़िस है, होता कामिल है नमाजों को मिलाकर रोज़ा। फरिश्ते भी पुकार पुकार कर कहते हैं, ए नेकी कमाने वालों, ए नेकी कमाने वाले लोगों, आगे बढ़ो कि ये वक्त आगे बढ़ने का है और जन्नत हासिल करने का है। ए बदी करने वाले लोगों, बुरे कामों से बच के ये वक्त दोज़ख से बचने का है। सुल्तान जहां हजरत माह रमज़ान है, ये क्या शान है, क्या शौकत माह रमज़ान है। दर बंद है दोज़ख के तो जन्नत के खुले हैं, देखो तो अजब बरकत माह रमज़ान है। एक फ़र्ज अदा होए तो 70 के मिले अज्र, महबूब खुदा ताअत माह रमज़ान है। कुछ फ़र्ज से हम उसको न रुतबे में समझना, जो तुमने पढ़ी सुन्नत माह रमज़ान है। कुरान का नुज़ूल इसमें इसी में है शब-ए क़द्र, क्या मर्तबा क्या इज़्ज़त माह रमज़ान है। बेशक उसे हो जाएगी दोज़ख से रिहाई, जिसको कि बादले उल्फत माह रमज़ान है। होकर के सिपर आतिश दोज़ख से बचाएगा, दिन हश्र के ये शफ़क़त माह रमज़ान है। कुरान व तरावी का चर्चा है जा बजा, क्या नाम खुदा शोहरत माह रमज़ान है। करना जो इबादत है करो वरना चला ये, बेफायदा फिर हसरत माह रमज़ान है। आइंदा मिले या न मिले समझो गनीमत, इन दिनों जो ये सोबत माह रमज़ान है। रोज़ों की और कुरान की सिफारिश। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी ने, रोज़े और कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए रब, मैंने दुनिया में इसके खाने पीने और जी की ख्वाहिश को रोके रखा था, अब इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और उसको बख्श दे। और कुरान कहेगा, ए रब, मैंने इसको पूरी नींद सोने नहीं दिया था, ये मेरे पढ़ने और सुनने में लगा रहता था,
اب میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو بخش دے۔ بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور روزے رکھنے والوں کو بخش دے گا۔ اور جو مرد یا عورت رمضان کے آنے سے خوش ہوں، مرد یا عورت ماہ رمضان میں دل کھول کر خیرات کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں یا کسی غریب کو کپڑے یا جوتا پہنائیں، تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسا زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو براق کی سواری عطا فرمائے گا جو اس کے پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کہ تم اپنا کھانا دیندار لوگوں کو کھلایا کرو کہ ان کے نیک کاموں کے ثواب میں تم بھی شریک ہوگے اور تم کو بھی ثواب ملے گا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی رمضان شریف میں اس قدر خیرات کرتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ سخت مشکل میں تیری جان ہنسی پھنس جائے گی، جسم میں تیرے تڑپ کر روح گھبرا جائے گی، کوئی آئے گا نہیں اس دم تیری امداد کو اور سنے گا بھی نہیں کوئی تیری فریاد کو، کر سکے گا حل نہیں کوئی تیری مشکل لڑی، کام آئے گا تو آئے گا یہ روزہ اس گھڑی، چاہے ہو خاتمہ بالخیر گر ایمان سے، رکھو روزے اور محبت کرو قرآن سے، روزے داروں کو نہیں کچھ خوف خبر کا حشر کا، بن کے شافع ان کا روزہ ہر جگہ کو کھڑا۔ اے عزیزوں تم اس مہینے کو غنیمت جان لو، مان لو بہر خدا کہنا ہمارا مان لو، مان لو بہر خدا کہنا ہمارا مان لو، اس سے اچھا اور موقع کون سا تم پاؤ گے، بے خبر اب بھی رہے گر پھر تم پچھتاؤ گے، وقت آخر اور مرقد میں یہی کام آئے گا، ہر جگہ تم کو عذابوں سے یہی چھڑائے گا، سال بھر کے بخشے جاتے ہیں گناہ اس ماہ میں، شکر کرنا چاہیے مومنو اللہ کی درگاہ میں، جس قدر بھی ہو سکے نیکی کرو اے مومنو، کیا بھروسہ ہے کہ پھر حاصل دوبارہ ہو نہ ہو، وقت آخر یا خدا بیدم کا یہ نقشہ رہے، میرے سر پر میری امداد کا میرا روزہ رہے۔ روزہ کھلوانے کا کیا ثواب آیا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ رمضان کے مہینوں میں جو مرد یا عورت کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے تو یہ اس کے گناہوں کی معافی کا اور دوزخ سے بچنے کا سبب بن جائے گا اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی طاقت نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا اگر کسی میں اتنی گنجائش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ ایک چھوارے سے یا پیاس بھر پانی پلانے سے یا دودھ کی لسی سے کھلوا دے۔ اور جس کو اتنی گنجائش نہیں ہے، جس کو اتنی گنجائش زیادہ ہو تو زیادہ خرچ کر دے۔ بعض لوگ روزہ کھولنے کے وقت نماز کے لیے بڑی جلدی مچایا کرتے ہیں اور جھٹ تکبیر شروع کر دیتے ہیں، یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ حضور پر نور روزہ کھولنے کے بعد بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے، اگر 10 منٹ کی دیر نماز میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ برکتوں سے ہے بھرا ہر روز و شب صبح و شام، اس لیے ہے مومنو ماہ مبارک اس کا نام۔ اس مہینے میں نزول رحمت حق بے شمار، اس مہینے میں کلام اللہ اترا لا کلام، اس مہینے میں ہوئے دوزخ کے سب دروازے بند، اس مہینے میں کھلے جنت کے دروازے تمام، اس مہینے میں نجات آفت سے ہر مومن کو ہو، اس مہینے میں شیاطین قید ہوتے ہیں تمام، اس مہینے میں دعائیں نیک ہوتی ہیں قبول، اس مہینے میں تمہیں تو یہ مناسب ہے مدام، اس مہینے میں ادا ایک فرض جو کوئی کرے پائے 70 کا ثواب ایسا ہے حق کا فضل عام، اس مہینے میں سنتوں کا اور نفلوں کا ثواب مثل فرضوں کے لکھا جاتا ہے عابد کے نام، ایک نیکی کے عوض پاؤ گے 70 نیکیاں، حسب طاقت اس مہینے میں کرو تم نیکیاں، نار دوزخ سے بچانے کو سپر بن جائے گا اور روزے حشر میں شافع ہو یہ عالی مقام۔ اور آخری میں بتانا چاہوں گی کہ تراویح پڑھنے کا ثواب، اور تراویح پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے
سنت کہی گئی ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزوں کا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تراویح، اپنے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تراویح اور قرآن پڑھنے کو رمضان کی راتوں میں سنت موقدہ کر دیا ہے، جس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ بس کوئی اللہ کا حکم سمجھ کر رمضان کے روزے رکھے اور میری سنت سمجھ کر راتوں کو جاگے یعنی تراویح پڑھے اور اس میں قرآن پڑھے یا سنے تو اپنے گناہوں میں سے پاک ہو جائے گا، اور وہ ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ایک اولاد جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے جو گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ بعض عورتیں تراویح نہیں پڑھتی ہیں، گنہگار ہوتی ہیں، مگر ان کو سب نمازیں تراویح اپنے گھروں میں ہی پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کو آنے سے ایک روز پہلے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسے بزرگ مہینے سے سایہ ڈالا ہے کہ جو بڑی برکت والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں اور تراویح کا پڑھانا میں نے تم پر سنت کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ روزے اور رمضان سے متعلق ہیں، اور بھی بہت ساری ایسے سوالات ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو میں ڈسکس کرنا پسند کروں گی، اور آگے اس کے بارے میں بھی میں ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی جس میں زکوٰۃ کے بارے میں، اور جس میں آپ کو اور کون کون سے ایسے جو چھوٹے بڑے کام ہوتے ہیں جو کرنا چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں ایک دم فری میں مل جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو سیو کریں، فارورڈ کریں جہاں تک، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو کوئی بھی نالج کچھ بھی ایسا بتا پائی ہوں تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار رہوں گی۔ تو چلیے اب اگلے ویڈیو پہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔